اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی محترم دوست اور بھائیوں کی طرح بالکل وسیم سندھو صاحب نے 2018 میں ان کی گھر محفل میں شریک ہوا تھا، اور اس کے بعد سے یہ خواہش رکھتے تھے اور میں بھی ان کی دلجوئی کرتا تھا کہ انشاءاللہ کسی دن پھر جمع ہوں گے۔ تو آج اللہ کے کرم سے وہ دن آ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ آج یہاں بھائی طارق محمود جامی صاحب، دیگر علماء کرام اور علی پور سیداں کے خانقاہ کے ایک چراغ نوجوان پرعزم نعمان صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ سب حضرات اتنی بڑی تعداد میں چھٹی کے بغیر آئے۔ چھٹی والے دن آنا آسان ہوتا ہے یہاں، تو یہ سب آپ کے عشق کی دلیل ہے۔ مختصر وقت میں جو بھی میں ہدیات پیش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ کل ورکنگ ڈے ہے۔ حضرت تو خون گرمانے کے لیے کہہ چکے ہیں کہ ٹائم کھلا ہے لیکن ذوق کے ساتھ عبادت، ذکر، اذکار تھوڑے وقت میں بھی کر لیا جائے اور توجہ زیادہ ہو تو کیفیت آ جاتی ہے۔ کیفیت ایک مرتبہ دستک دل پر دے دے تو محفل مکمل ہو جاتی ہے۔ طوالت حسن نہیں ہے، حسن ہے انہماک، توجہ اور اس بارگاہ علیہ الصلاۃ والسلام سے جڑنا جس سے جڑنے کی طلب میں ہم جمع ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور بھائی وسیم کا یہ اجتماع کرنا ان کے اور ان کے اہل خانہ کے لیے برکتوں کا باعث بنائے۔ ابتدا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی کلام سے جو اللہ رب العزت سے میں نے مانگ کر لیا، درخواست کی تیسرے چکر میں طواف کے، یا اللہ مجھے شعر کہے بہت دن ہو گئے ہیں، کچھ عطا کر دیجئے، اور پھر چوتھے چکر سے جو عطا ہوئی تو اس عطا کا دائرہ سلسلہ در سلسلہ پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ میں صوفیہ کے ذکر اذکار میں پڑھتا تھا کہ قلب جاری ہو جاتا ہے صوفیہ کا، لیکن جب یہ حمد ہوئی تو 3 دن تک قلب کیسے جاری ہوتا ہے اور کیسے اس ذکر کی حلاوت روح میں اترتی ہے، اس کا تجربہ بھی ہوا۔ لیکن تحدیث نعمت کے طور پر بتا کر آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس کی ردیف ہے اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کلمہ، سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی روشنی، اور سب سے بڑا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو احسان ہے وہ ہمارے دل پر یہ اللہ کی عظمت کا نشان ثبت کرنا ہے۔ تو میلاد کی اس سے بڑی عظمت کوئی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی معرفت سے آشنا ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ ان اللہ سے ملا دیا، واصل کر دیا بندوں کو۔ آئیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ حمد ہی سے نعت طلوع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلا خیال، بیت اللہ میں جانے کے بعد کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں،
اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، مل کر اللہ اکبر۔ دیکھیے میں دعوت اس لیے دے رہا ہوں بار بار کہ بڑا انعام ہے اس پر۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک بار اللہ اکبر ماشاءاللہ اور الحمدللہ کہنے سے اللہ رب العزت جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے اس آدمی کے نام کا جس نے یہ ادا کیا۔ کتنا بڑا اعجاز ہے۔ مل کر کوشش کر لیں، اجتماعی عبادت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر انوالو ہوتے ہیں۔ آئیے مل کر کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، جیسے سمیٹے آغوش مادر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو دب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو دب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ دیکھا، دیکھا دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، مل کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحیح کر کے زائر لوٹتا ہے دوبارہ صحن حرم میں، عین بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر زمزم پیتا ہے، اور اس وہ مقام ہے جہاں دعا کا حکم ہے کہ دعا کرو اس مرحلے پہ، زمزم پیو، بیت اللہ کو دیکھو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور پھر دعا کی قبولیت کا یقین دلا دیا گیا۔ اللہ جب کسی پر فضل فرماتا ہے تو اسے دعا کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ پھر دعا کیا کرنی ہے وہ خیال ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، لفظ مرتب کرتا ہے، جب بندہ کہہ لیتا ہے تو اللہ قبول کر کے اس پر فضل فرماتا۔ سارا کرم اسی کا ہے، ہم صرف اس کے کرم کے زیر سایہ اس کے کرم کی حدود میں داخل ہوتے۔ اللہ نے اس مقام پر میرے دل میں جو تمنا ڈالی میں آپ کے دامن میں ڈال رہا ہوں۔ اللہ یہ موقع دے آپ سب کو کہ آپ بیت اللہ جائیں، تمام ارکان ادا کریں، اور پھر خانہ کعبہ کو دعا کر دیکھتے ہوئے یہ دعا بھی کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، محشر میں ہونا مجھے پیاس کا ڈر، ہو مہرباں مجھ پہ ساقی کوثر، محشر میں ہونا مجھے پیاس کا ڈر، ہو مہرباں مجھ پہ ساقی کوثر، رب سے دعا کی زمزم کو پی کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بیت اللہ سے ذرا قریب ایک اور جلوہ گاہ ہے، یہاں سے بھی ہوتے چلیں تاکہ وہ برکات بھی مل جائیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سانسوں کی مہک سے اور غور و فکر کی تجلی سے آج بھی غار حرا کا مقدر بنی ہوئی۔ چند ایک شعر دیکھیے۔ ہم
جب بھی گئے غار ہیرا میں ہم اہل ویلا جب بھی گئے غار ہیرا میں ہم اہل ویلا جب بھی گئے غار ہیرا میں لوٹے لفظ دیکھیں لوٹے تیری خوشبو کے مزے غار ہیرا میں لوٹے تیری خوشبو کے مزے غار ہیرا میں تنہائی کے ان رازوں پہ ہے آج بھی پردہ تنہائی کے ان رازوں پہ ہے آج بھی پردہ محبوب و محب کیسے ملے غار ہیرا میں سیدی مرشدی محبوب و محب کیسے ملے غار ہیرا میں ویسے تو بہاتا ہوں تیری یاد میں آنسو ویسے تو بہاتا ہوں تیری یاد میں آنسو انمول تھے جو اشک گرے غار ہیرا میں لوٹے تیری خوشبو کے مزے غار ہیرا میں
ادائے نعت کی ابتدا اور پہلا کلام التجائیہ، اور چونکہ جامی صاحب ابھی تازہ تازہ ہو کر آئے ہیں، ایسے ظاہر سے دعا کرانی چاہیے، تو یہ یقیناً ہماری اس التجا پر بھی آمین کہیں گے اور اس کی قبولیت کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابتدا میں ایک شعر دیکھ لیجئے۔ انہی سے عشق کرو، واہ ان کے راستے میں رہو، درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو، مل کر صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، مل کر نہ جانے کس کے کہنے سے سب کا کام ہو جائے۔ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، سلام
حاضر غلام ہو جائے مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں صبیغ مدحت خیر الانام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ بعض نعتیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنے بچپن میں سنی ہیں، پڑھی ہیں، لہٰذا آج بھی اگر ہم ان کو دہراتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو تر و تازہ کرتے ہیں ایک اور مرتبہ، ایک ایسی نعت سے اپنے آپ کو سہارا دے رہا۔ حضرت بہزاد لکھنوی کا کلام، بچپن سے ان نعتوں نے ہمارے اندر جو گداز پیدا کر دیا وہ ان نعتوں کی دین ہے، ان بزرگوں کے قلب سے اٹھنے والی اس محبت کی، اس خلوص کی، اس والیت کی عطا ہے جو ان کی سچی پکی محبت کی وجہ سے تھی۔ آئیے چند شعر دیکھتے ہیں۔ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر جگائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، تیرے پاس آئیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں جہاں دونوں عالم ہے محو تمنا، جہاں دونوں عالم ہے محو تمنا، وہاں سر جھکائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں محمد کی باتیں، محمد کی نعتیں، محمد کی باتیں
محمد کی نعتیں سنیں اور سنائیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں۔ اور وہ شعر جسے سنانے کے لیے میں نے اس وقت اس نعت کو چنا، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اللہ ہمیں اس منزل تک پہنچا دے۔ مدینے کو جائیں، پہنچ جائے بہزاد، جب ہم مدینے پہنچ جائے بہزاد، جب ہم مدینے تو خود کو نہ پائیں، یہ جی چاہتا ہے تو خود کو نہ پائیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں۔ میرے کلاموں میں سے بیشتر کلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے وقت کے ہیں یا مدینہ طیبہ حاضری کے وقت کے، یعنی اسے حاضری اور حضوری کے دائرے میں سفر کرنے والا کارواں کہہ سکتے ہیں۔ ایک ایسی نعت کے چند شعر، اس کے بعد پھر آگے سیرت کے بعض پہلوؤں پر نشاندہی کرتا ہوں پر مکمل کر لوں گا۔ تقدیر سنور جائے، تقدیر سنور جائے، سرکار کے قدموں میں تقدیر سنور جائے، سرکار کے قدموں میں کیسے تقدیر سنور جائے، سرکار کے قدموں میں، سرکار کے قدموں میں، یہ جان اگر جائے، سرکار کے قدموں میں، یہ جان اگر جائے، سرکار کے قدموں میں، ایک بار رکھوں کے قدموں میں یہ سر اپنا، قدموں میں یہ سر اپنا، ایک بار رکھوں کے قدموں میں یہ سر اپنا، قدموں میں یہ سر اپنا، پھر عمر گزر جائے، سرکار کے قدموں میں، پھر عمر گزر جائے، سرکار کے قدموں میں،
حاضری ہے کسی مقام پر پہنچ جانے کا نام، حاضر ہو گئے، اور حضوری ہے ان کی توجہ کے دائرے میں آ جانے کا نام۔ سبحان اللہ، جب قلب کی یہ کیفیت ہو کہ آپ کو محسوس ہو کہ کریم کی توجہ ادھر ہے۔ اور تجربے ہم یہ کرتے ہیں کہ بہت کوشش کرتے ہیں، سب حاضری اور حضوری کے لیے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات عین مواجد شریف کے سامنے سے گزرتے ہوئے قلب سپاٹ ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اچھا حاضری ہو گئی، وہ تو بقی کی طرف نکل گئے، پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی لمحہ آیا، بس گزر گئے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوٹل سے جب پہلا قدم باہر رکھتے ہیں تو قلب پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ابھی آپ پہنچے بھی نہیں ہیں لیکن توجہ پہنچ گئی اور ادھر سے بھی توجہ ہے۔ اس کیفیت میں جب تبدیلی ہوتی ہے کہ دل کے اندر، اس کو کوئی بھی بیان تو نہیں کر سکتا لیکن کوشش ضرور کرتے ہیں شعراء، تو میں نے بھی کی، ذرا دیکھی۔ سرکار کے قدموں میں، سرکار کے قدموں میں یہ جان اگر جائے، سرکار کے قدموں میں جلتے ہوئے سینے میں ٹھنڈک سی اتر جائے، سبحان اللہ، ٹھنڈک سی اتر جائے، ٹھنڈک سی اتر جائے، جلتے ہوئے سینے میں ٹھنڈک سی اتر جائے، دل خوشبو سے بھر جائے، سرکار کے قدموں میں تقدیر سنور جائے، سرکار کے قدموں میں۔ بہت خاص شعر، ہم خوشبو لگا کے جاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے طور پر اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو خاصان خدا ہیں ان کے اہتمام کچھ اور ہیں، وہ ظاہری چیزوں پہ جاتے نہیں، وہ باطن بدل کر جاتے ہیں، اور جب باطن بدل کر جاتا ہے تو ظاہر کا کیا عالم ہوتا ہے اس مقام پر بھی۔ سرکار کے قدموں میں زائر کی یہ حسرت ہے، ڈھل جائے وہ خوشبو میں، ڈھل جائے وہ خوشبو میں، خوشبو لگانے کے بجائے خوشبو ہو جانا، سبحان اللہ، خوشبو ہو جاؤ، واہ، ڈھل جائے وہ خوشبو میں، زائر کی یہ حسرت ہے، ڈھل جائے وہ خوشبو میں، ڈھل جائے وہ خوشبو میں، اور جا کے بکھر جائے سرکار کے قدموں میں، اور جا کے بکھر جائے سرکار کے قدموں میں، اور جا کے بکھر جائے سرکار کے قدموں میں۔
کچھ ایسی کلام جو بہت مختصر جو آپ کی سماعتوں سے آشنا ہے. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم. تیرا وصف بیاں ہو کسے، تیرا وصف بیاں ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی. تیرا وصف بیاں ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم. اس نعت میں میلاد کا شعر حضرت ادیب رائے پوری فرماتے ہیں. یہ رنگ بہار گلشن، یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جو بن، یہ گل اور گل کا جو بن، یہ گل اور گل کا جو بن، تیرے نور قدم کا دھون. ایک ہی لفظ ہے، زیر اور زبر سے، قدم پیر، قدم قدیم، تیرے نور قدم کا دھون، تیرے نور قدم کا دھون، اس گلشن کی رعنائی، یا محمد نور نعرہ رسالت، اس گلشن کی رعنائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کیا یہ رنگ بہار گلشن، یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جو بن، تیرے نور قدم کا دھون، تیرے نور قدم کا دھون، اس گلشن کی رعنائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدا
ماجمل کا تیری صورت، ماجمل کا تیری صورت، ما حسن کا تیری سیرت صلی اللہ، ما حسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا، چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نوں، چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نوں، رب بھی سلام بھیجے ایک تیری ذات نوں، رب بھی سلام بھیجے ایک تیری ذات نوں، شہدائے زمانہ تیرے، شہدائے زمانہ تیرے، حسن و جمال دا، شہدائے زمانہ تیرے، حسن و جمال دا، دنیا تے آیا کوئی تیرے نامثال دا، مکے رہن والے مدینے اڑ والے مکے رہن والے مدینے اڑ والے ٹھیڈے کھان والیاں سینے لاؤن والے ٹھیڈے کھان والیاں
سینے لاؤن والیا تیرے بنا ڈگیاں نو تیرے بنا ڈگیاں نو کوئی نہیں سنبھالدا تیرے بنا ڈگیاں نو کوئی نہیں سنبھالدا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو تیرے تے غلام دا جواب تو تیرے تے غلام دا جواب نہیں حورانو تو روپ ونڈے حورانو تو نور ونڈے حبشی بلال دا حورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا آخری کلام اور عقیدہ اور عقیدت جب دونوں ہم قدم ہو کر چلتے ہیں تو شعر میں کیسی وارفتگی کیفیت اور عقیدے کی مضبوطی سامنے آتی ہے چند شعر دیکھ لیجیے اس پہ مکمل کرتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا 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 یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا ہاں دھیان گیا ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا ہاں دھیان گیا لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا طوفان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا بس بس ارادے ہی سے موجوں کا ہوا کام تمام ہاں کام تمام
بصرا دیگی سے موجوں کا ہوا کام تمام، ہاں کام تمام۔ یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا، طوفان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ غیب کا جاننے والا جو نے میں نے کہا، ہاں میں نے کہا، تبدیلی دیکھنا۔ غیب کا جاننے والا جو انہیں میں نے کہا، بات ایمان کی تھی تو کیوں برا مان گیا، برا مان گیا۔ بات قرآن کی تھی تو کیوں برا مان گیا، برا مان گیا۔ اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ میں نے شعر پڑھا تھا، درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو۔ یہ رابطہ کہاں کھلنے والا ہے، کہاں اپنے محاسن کو کھولنے والا ہے۔ ایک منزل آنی ہے جس منزل کی تیاری ہم سب کو درود ہی سے کرنی پڑے گی۔ شعر دیکھیے۔ اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، رہی ہو ان سے، رہی ہو ان سے۔ جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، رہی ہو ان سے۔ جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، پہچان گیا۔ اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہاں آئی نظر۔ ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، ہاں دھیان گیا۔ عقیدہ پیغام بھی لے کے جانا چاہیے نا، نعت کا، حضور علیہ السلام کے عشق کا اور دین کا پیغام کیا ہے۔ اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں، ہاں کچھ بھی نہیں۔ عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا، پہچان گیا۔ اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ جیسے میں نے عرض کی تھی پہلے بھی کہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں، کیونکہ میں نے کہیں یہ تعریف پڑھی تھی بزرگوں میں، بزرگوں کے تنقیدات میں، کہ اچھا شعر وہ ہوتا ہے جس کو سن کر سامع کو لگے کہ یہ میرے دل کی بات تھی، کہی اس نے ہے۔ شعر کی ایک تعریف یہ بھی ہے۔ تو جذبے جب مشترک ہوں، سوچنے کا انداز مشترک ہو، تو پھر سوچتا بھی انسان وہی کچھ ہے، لیکن سوچ کو زبان دینا شاعر کا کام ہے، اور شاعر کو عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو جب مجھ سے لوگوں نے کہا کہ بہت سارے کلام بیت اللہ میں تو آپ نے لکھ دیے، اللہ کرم لکھ دیا، کعبے کی رونق لکھ دیا، تو اب اس طرح کا ایک کلام واپسی کے عنوان سے بھی ہونا چاہیے۔
تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ مسجد نبوی شریف کے گیٹ پر کسی نے مجھے پھلواری شریف سے آئے ہوئے ایک بزرگ سے ملوایا. نہ وہ مجھ سے واقف تھے نہ میں ان سے واقف تھے. کسی نے کہا کہ یہ وہ صاحب ہیں، تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور مجھ سے کہا کہ یہ بزرگ ہیں وہاں کے، خانقاہیں بہت ہیں پھلواری. تو انہوں نے کہا بیٹا پہلی حاضری ہے. میں نے کہا جی. کہنے لگے اس کی حفاظت کرنا. تو سوال کرنے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا انسان، سوال ہمیشہ کرنا چاہیے. میں نے کہا کیسے کروں؟ تو کہنے لگے بیٹے بیٹھنے کے لیے، حرمین میں بیٹھنے کے لیے کسی ایک جگہ کو مخصوص کر لو. واہ. چاہے بیت اللہ میں بیٹھو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں بیٹھو، کسی ایک جگہ بیٹھو، جب موقع ملے وہیں بیٹھو اور جذب کرو. زندگی میں جب تصور کرو گے خود کو وہیں پاؤ گے. اور بلا شبہ ایسا ہوا. تو جب میں حج کر کے عمرہ کر کے آ گیا تو ایک کلام ہوا، چند شعر پیش کرتا ہوں، طویل کلام ہے لیکن کیفیت والا ہے اور ذرا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے قریب کرنے والا ہے. ایک دو شعر کی جمع توڑ دیتا ہوں. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش تھی، دل محو التجا میں تھا. زبان خاموش تھی، دل غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں. غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں. خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا. خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا. زبان خاموش تھی، دل در کرم پہ صدا دے رہا تھا، اشکوں سے در کرم پہ صدا
سے جو ملتزم پکڑے تھے، میں ان گداؤں میں تھا جو ملتزم پکڑے تھے۔ طواف کرتا تھا پروانہ وار کعبے کا طواف کرتا تھا پروانہ وار کعبے کا جہان ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا۔ خوشا وہ دن حرم پاک